تستخفون ہلکے سمجھتے ہو تم ان کو جس دن تم کوچ کرتے ہو اور جس دن تمہاری اقامت ہوتی ہے، اور ان کی اون سے اور ان کی پشم سے اور ان کے اشعار بالوں سے اساسن و متاعن الہی، ایسا سامان بناتے اور متاع بناتے ایک وقت تک استعمال کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے اسی سے جو پیدا کیے سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنان چھپنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاتے تمہیں ہر سے، اور وہ کرتے جو بچاتے تمہیں تمہاری لڑائی کے موقع پر. اسی طرح مکمل کرتے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. بس اگر پھر جائیں بس پختہ بات ہے تیرے ذمہ پہنچانے کھول کر. جانتے اللہ کی نعمت کو پھر انکار کرتے اللہ کی نعمتوں کا، اور اکثر ان کے کافر. اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق میں فضیلت دی اور ان نعمتوں سے نوازا، یہ نعمتیں سب رب کی. اسی طرح غیب کا علم بھی صرف رب کے پاس ہے. نعمتیں دینے والا بھی وہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض. قیامت کا مسئلہ بیان کیا کہ قیامت کا مسئلہ نہیں ہے مگر کلم البصر. جیسے تم آنکھ چپکتے ہو اس سے بھی قریب تر ہے. اس کے ہاں کوئی شے تو چشم زدن میں برپا کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تم اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اس وقت کچھ نہیں جانتے، کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے تاکہ رب کا شکریہ ادا کریں. فرمایا یہ نعمتیں بھی ہیں اور خدا کی قدرت کی نشانیاں زمین اور آسمان کے درمیان جو اور فضا میں بھی ہیں. صرف زمین ہی نہیں، صرف آسمان ہی نہیں، جو اور فضا بھی. جیسے نہیں پرندوں کو وہ جو سما میں مسخر ہیں، یوں پر پھیلا کر کے وہ اڑتے ہیں. یہ کون ہے؟ کون روکتے ہیں ان کو؟ اللہ کے بغیر. پر کس نے دیے؟ اڑنے کی قوت کس نے دی؟ ہوا کس نے بنائی؟ یہ وضع خطا ان کی کس نے بنائی؟ ہے کوئی رب کے بغیر؟ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے سکونت کا گھر، تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں کے گھر بنائے. عرب کے لوگ بعض خانہ بدوش لوگوں نے اونٹوں کے چمڑوں سے اور بڑے جانوروں کے چمڑوں کے بڑے بڑے خیمے بنائے ہوتے تھے. اور جب یہ کوچ کرتے تو ان خیموں کو ہلکا سمجھ کے ساتھ لے جائیں. ظاہر بات ہے کہ یہ مکانات جو پتھروں کے ان کو تو کوئی نہیں اٹھا کے لے جا سکتا. وہ جو ان کے خیمے تھے آسانی سے لے جاتے تھے. یوم ظانکم جب کوچ کرتے اور جب اقامت ہوتی تو جلدی سے ان کو گاڑ دیتے. اور جانوروں کے اون سے، جیسے بھیڑیں ہیں، ان بھیڑوں کی اون سے تم کپڑے بناتے ہو. اور بار وبرن کی جمع اونٹ کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو وبر کہتے ہیں، پشم، اس سے بھی کپڑے بنتے ہیں. اشعار بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بال ہیں، ان کی چھتیں بنتے ہیں، رسیاں بنتی ہیں، بوریاں بنتی ہیں، بے شمار فوائد ہیں. اساسن و متاعن الہی. صاحب جمل دونوں لفظوں کا فرق بتلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اساس اس کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر بھی استعمال ہو، بوریاں ہوں، رسیاں ہوں، گھر میں بھی کام آتی ہیں، باہر بھی آتی. اور متاع اس کو کہتے ہیں کہ جو گھروں میں قالینیں والینیں بچھی ہوں. یہ صاحب جمل فرق بیان کرتے ہیں. متاع وہ کہ جو گھر میں بچھی رہے، اور اساس وہ جو گھر کے باہر بھی کام آ سکے. اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے سائے، درخت پیدا کیے، سائے میں بیٹھتے ہو. پہاڑوں میں اکنان، کنن کی جمع، کن کے معنی غار. یہ دیکھیے افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے غیبی اسباب بنائے کہ پہاڑوں میں غار ہیں. وہ ان کے مورچے اتنے مضبوط مورچے کے اوپر سے پھینکو کچھ بھی نہیں ان کا بگڑتا، ان میں رہتے ہیں. اور تمہارے کرتے بنائے جو گرمی سے بچاتے.
اب یہاں سردی کا ذکر نہیں کیا کہ سردی سے بچاتے ہیں. کیوں؟ اس کی دو وجہ. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے من اصوافہا و اوبارہا کے لفظ پڑھے، تو اون کے کپڑے جو ہیں وہ گرمی پہنچانے اور سردی سے بچانے کے لیے ہیں. اونٹوں کے وبر، وہ جو پشم ہے، اس سے گرمی پہنچانے اور سردی سے بچانے کے لیے تو اسواف اور اوبار میں آ. دوسری بات، آپ نے پارے کے پہلے میں ابتدا میں پڑھے وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمائش کا ذریعہ ہے. تو یہ جو گرم کپڑے ہیں دفن میں آگے اور اسواف اور اوبار میں آگے، اس لیے آگے صرف گرمی سے بچانے کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کرتے جو تمہیں لڑائی کے میدان میں بچاتے، زیرے وغیرہ، اللہ اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے. یہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر پہنچانا ہے، منوانا تو ہے. یہ تو ہماری پاس نعمتیں ہیں. فرمائے یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے تو ہیں بے ایمان، لیکن پھر انکار کرتے، اکثر منکر، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں، اور نہ ان سے توبہ مطلوب ہو. اور جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں عذاب کو، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، کہیں گے رب ہمارے یہ ہمارے شرکاء، وہ ہم پکارا کرتے تھے تیرے برے، اور ڈالیں گے ان کی طرف بات، کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو. اور ڈالیں گے اس طرف، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف صلح، اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو افترا باندھتے تھے. وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکا، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب فوق العذاب، اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے. اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت سے ان پر ان کے نفوس سے، اور تجھے لائیں گے گواہ ان پر. اور نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی خوب وضاحت اس میں، وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اوپر قیامت کا ذکر تھا ذرا اجمالی، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. آگے اس رکوع میں قیامت کی ذرا زیادہ وضاحت کرتے ہیں کہ قیامت بھی بنیادی مسائل میں سے ہے اور لوگ نہیں مانتے. فرمایا جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، وہ پیغمبر ہو، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی بولنے کی یا معذرت کرنے کی، نہیں اجازت. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس لفظ کو یہی نوٹ کر، یہ آگے کی دفعہ آئے گا. بیضاوی، ابو سعود، مدارک، جلالین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یستعتبون کا مجرد ہے حتبہ بر وزن بشرا و قدرا. بشرا مصدر ہے نا، تو اس کے وزن پر حتبہ اس کا مجرد ہے. حتبہ کے کیا معنی ہیں؟ الرجوع الی ما یرضی اللہ، الرجوع الی ما یرضی اللہ، ایسی چیز کی طرف رجوع کرنا جو رب کو راضی کرے. جس کے لازمی معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے یہ کیے، اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ، ان سے توبہ مطلوب نہ ہو. حتبہ مجرد مادہ ہے، بروزن قدرا و بشرا. اور کیا معنی لکھی اس کے آپ نے؟ الرجوع ما یرضی اللہ. ان تمام تفسیروں میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے، جلالین تک میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اور لازمی معنی کر دیے کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ. توبہ نہیں مطلوب. آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں
مثلا کسی ادارے میں طالب علم اور اس سلسلے میں وہ کوئی شرارت کرے، ادارہ ان کو خارج کر دے۔ بعض ایسے ہیں کہ فی نفسی شریر ہے، بعض ایسے کہ دوسرے کے کہے لگ پہ بیچارے۔ اب ادارہ سمجھتا ہے کہ ان کی براہ راست شرارت میں یہ بیچارے پھنس گئے، اصل شریر یہ، اصل شریر جو ہے تو ان کی بات کو نہیں مانیں گے، کچھ بھی کرو، سفارش لاؤ، ضمانت دو، نہیں، اور دوسروں کو راستہ بتائیں گے۔ کوئی شخص لاؤ، ضامن لاؤ، بھائی تحریر لکھ کر کے دو، آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ان کو چونکہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان کو خود راستہ بتاتے ہیں کہ بھائی سفارش لاؤ، تحریر لکھ کر کے دو، وعدہ کرو پھر شرارت نہ کریں گے۔ تو ان کو رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان کو راستے بتاتے ہیں، اور جن کو نکالنا مقصود ہوتا ہے ان کو کوئی راستہ نہیں بتلایا جاتا، کچھ بھی کرو تمہارے خلاف۔ ان کافروں سے مطلوب توبہ نہ ہوگی، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی طریق ان کو نہیں بتلایا جائے۔ فرمایا جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جس وقت فیصلہ عذاب کا ہوگا فوراً اس میں ڈالے جائے گا۔ مشرک اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے رب یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے بھائی۔ وہ مشرکین کی طرف بات ڈالیں گے کہ جنکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابلیس اللعین جیسا کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم۔ تو یہ کب مانے گے؟ یہ تو بڑے ہیں، وہ تو قائد اعظم تھا ان کا، جب وہ نہیں مانا تو یہ کیسے مانے گا؟ اور اس وقت اللہ کی طرف صلح کی باتیں ڈالیں گے، کبھی کہیں گے ربنا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کبھی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا ولو القا معاذیرا، طرح طرح کے بہانے کریں گے۔ غائب ہو جائیں گے وہ اس طرح کی چیزیں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، ہم عذاب پر عذاب ان کا بڑھائیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے پیغمبر ان کے نفوذ پر، اور تجھے ان پر گواہ لائیں گے۔ دوسرے پارے میں عرض کر چکا ہوں لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری، ہر چیز کی اس میں خوب وضاحت ہے، ہدی و رحمۃ بشریٰ للمسلمین۔ بے شک اللہ حکم کرتے عدل کا، والاحسان اور اخلاص کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور پورا کرو اللہ کے وعدے کو جب وعدہ کر چکو، اور نہ تنقض الایمان، نہ توڑو قسموں کو بعد ان کے مضبوط کرنے کے، اور تاکید سے بنایا تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل ضامن، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور نہ ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح ناقضہ جس نے ادھیڑ ڈالا غزلہ کاتا ہوا سوت من بعد قوت مضبوطی کے بعد انکاسا دھاگا دھاگا کر بناتے ہو تم قسموں کو دخلاً فساد کا ذریعہ آپس میں، اس لیے کہ گروہ بڑھ جاتا ہے دوسرے سے۔ پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے اس کے ذریعے، اور البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم ایک ہی گروہ بنا دے، لیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے، اور البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخلاً فساد کا ذریعہ آپس میں، بس تاکہ تزلنا پھسلے تاکہ پھسلے قدم بعد اس کے ثبوت کے، اور تاکہ چکھو تم برائی بسبب اس کے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا عظیم۔ اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمن قلیل، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے، وہ چیز جو تمہارے پاس ہے ینفدو
ختم ہو جائے گی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی۔ اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا ان کے اجر کا، اچھا اس سے جو وہ عمل کرتے رہے۔ جس نے عمل کیا اچھا، مرد ہے یا عورت ہے وہ مومن، بس ضرور ہم ان کو زندگی دیں گے حیات طیبہ، اور ضرور ان کو بدلہ دیں گے اجرہم یحسن ما کانوا یعملون۔ بس جس وقت ارادہ کرے تو قرآن پڑھنے کا، پس پناہ لے اللہ تعالیٰ کی شیطان اور رجیم سے، بے شک وہ جو ہے نہیں اس کے لیے کوئی تسلط ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پختہ بات اس کا زور اور تسلط ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اور ان پر ہے جس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب اچھا ربط، مختصر ربط، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے فوائد عثمانیہ میں یہ دیا۔ اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کے حقوق العباد، دنیا کی چیزیں، آخرت کی چیزیں، اوامر، نواہی، معاملات، یہ سب بیان کیے گئے۔ تو ایسی کتاب کے تبیاناً لکل شیء ہونے میں کیا شک شبہ ہو سکتا؟ اللہ حکم کرتا ہے تم یاد رکھو۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ عقیدے میں اعتدال رکھو، نہ افراط نہ تفریط، احسان کے اخلاص سے پیش آؤ، اور عدل کے معنی بھی تمہارے پاس جو مال ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، یہ اور منع کرتے ہیں تین چیزوں سے، فحشاء اور منکر اور بغی۔ فحشاء اور منکر کا فرق میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بغی کا معنی کسی پر سرکشی کی جائے، اللہ تعالیٰ ناش کرے۔ ترجمہ مقبول اندر پڑا ہوا ہے، مقبول احمد دہلوی، یہ رافضیوں کا ذاکر ہے، وہ کہتا ہے کہ فحشاء سے ابو بکر مراد ہے، منکر سے عمر مراد ہے، بغی سے عثمان مراد ہے، ان تینوں کے قریب مت۔ بڑے عجیب قسم کی بات۔ پچھلے دنوں مئی کے مہینے میں میرے پاس مفتی زین العابدین صاحب کے خسر مستری حاجی محمد عبداللہ صاحب آئے۔ ان کے پاس ایک خواب تھا، وہ میرے پاس گکھڑ میں سخت گرمی تھی، بیچارے دوپہر کے وقت آئے۔ وہ خواب مجھے بتایا کہ اس پر آپ تصدیق کریں۔ وہ یہ ہے کہ کسی تبلیغی نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور یہ کہا کہ تم نے شیعہ کو کافر کہنا چھوڑ دیا ہے اور حق نواز کی جو مشن ہے اس کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو دیکھا، تو آپ اس پر تصدیق کریں۔ میں نے کہا حاجی صاحب کوئی فتویٰ تو ہے نہیں، پہلے تو آج کل میں 50 سال تو تقریباً فتوے میں خود لکھتا رہا، زبانی بتاتا رہا، اب میں معذور آدمی ہوں، مشکل سے اپنا کام کرتا ہوں، تو فتویٰ تو ہے نہیں میں اس کی تعین کروں۔ کہنے لگے نہیں آپ حضرت دو رفو کریں۔ بڑا اصرار کیا، بیچارے گرمی میں آئے تھے، میں نے نیچے لکھ دیا کہ اس سچے خواب پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، اپنے دستخط ہے۔ وہ خواب لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں تباہ۔ اچھا، حکومت نے اس کو ضبط کر دیا کہ اس خواب کے غلط تاثرات پیدا ہو، اور وہ کتابیں جن میں شیعہ نے یہ کہا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان معاذ اللہ شیطان ہیں، ولد الزنا ہیں، اور خلافت راشدہ جو ہے یہ ذکر خمار ہے، وہ تباہ ہوتے ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ رسالے موجود ہیں، حوالے ہم نے ارشاد و شیعہ میں دیکھا۔ کتنے ظلم کی بات ہے، یک طرفہ کا۔
اس قوم سے یہ توقع کو اسلامی نظام یہ نافذ کرے گی، اپنا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ آپ کو آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، آواز ضرور بلند کرے، اپنا فریضہ ادا کرے، ان سے توقع نہیں۔ پہلے نواز کے اور انداز تھے، اب نواز شریف کے اور انداز۔ اب کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی متفقہ طور پر شریعت کو نافذ کرے۔ وہ جانتے ہیں کہ متفقہ 2/3 تو وہاں شیعہ ہیں، وہ کیسے متفقہ کریں گے؟ لوگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تب گٹائی میں جان۔ ان پر چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 کے قریب تو وہاں سولوسین وہاں شیعہ ہے، 3 صوبوں کے گورنر شیعہ ہیں، سرحد کا، سندھ کا، بلوچستان کا، یہ مرکز میں فخر امام، یہ یعقوب وغیرہ، یہ تمام شیعہ ہیں۔ ان سے کیا توقع تم کر سکتے؟ حاشا۔ جب ہم ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں عبدالرب نشتر، سردار عبدالرب نشتر گورنر تھا پنجاب کا، اور سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا، اور افغانستان کا مسئلہ اس خبیث نے بگاڑا۔ اس دور میں ان بیچارے افغانیوں کو آسانی سے نہیں آنے دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مرزا کا ایک چیلا، جس کا نام میں نے ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا نام بھی دیا ہے، وہ افغانستان میں گیا۔ حکومت افغانستان نے علماء سے مشورہ کیا، اس کو وہاں سنسار کیا گیا، قتل کیا۔ اس پر انگریز کے دور میں بڑا شور اور غل برپا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے الشہاب کتاب لکھی علمی طور پر کہ قتل کے بالکل قتل کے واجب، اور افغانیوں نے اچھا کیا، کیونکہ سر ظفر اللہ یہ قادیانی تھا، غالی قسم کا۔ اس نے وہ بدلہ لینے کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کیے ابتدائی دور میں، کوئی سہولت ان بیچاروں کو نہیں ملی۔ شہاب ضبط ہے ابھی تک، علماء کا وفد ملا نشتر سے کہ دیکھیے اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔